دوستو بزرگوں، آج 14 شعبان المعظم ہے۔ آنے والی رات 15ویں کی رات ہے۔ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ یہاں پر ہم افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ بعض حضرات نے اس قدر اس پر غلو کیا کہ فرض نمازیں تو چھوڑ دیں، لیکن صلات و تسبیح کی جماعت کو کسی صورت میں نہ چھوڑا، عبادت کو فرض کا درجہ دے دیا۔ اور دوسرے طبقے نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ اس رات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس رات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات اس سے مراد لیلۃ البرات ہے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ ایک ہی رات کے مختلف نام ہیں، لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، لیلۃ مبارکہ۔ اصل میں یہ اختلاف ہمارے ذہنوں کا ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک آپ کا فرمان ہے مجھے ابو بکر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ایک فرمان ہے مجھے علی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کہیں فرمایا زید بن حارثہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اب مختلف فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آ گئے تو ایک کج ذہن، ٹیڑھے ذہن کا انسان یہ کہے کہ سارے غلط ہیں، اس لیے کہ محبت انسان کو کسی ایک سے ہو سکتی ہے۔ یہ کیا سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے، سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے ہے، سب سے زیادہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ ایک بات صحیح ہوگی، یہ ساری باتیں کیسے صحیح ہیں؟ بھئی ساری صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اس نظر سے دیکھو تو صحیح۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق سے ہے، ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ غلام اور بھی بہت تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غلاموں میں محبت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے یہاں بھی اختلاف نہیں ہے۔ بھئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ میں قرآن کا نزول ہوا۔ اب دو باتیں آ گئیں، آیا کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، لیکن میرا اپنا نظریہ، میرے اکابرین کا نظریہ یہ ہے، ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اس قدر بھی نہ بڑھا دو کہ اس رات کی عبادت کو فرض کا درجہ دے کر عبادت کرو، اور بالکل انکار بھی نہ کر دو۔ اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر کا فرق یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس روئے زمین پر، روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمانی تھی، اس کا جو فیصلہ ہوا اس لیلہ مبارکہ میں ہوا، اور جس کو اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بڑے بڑے امر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ بڑے امور کیا ہیں؟ بھئی اس کی عمر کتنی ہے، اس سال کتنے بندوں نے فوت ہو جانا ہے، کتنوں نے پیدا ہونا ہے، رزق کس قدر تقسیم ہونا ہے۔ اب ایک اور سوال یہاں پر آ جائے گا، بھئی ایک حدیث مبارکہ میں تو ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ کس قدر اس کی زندگی ہے، کب اس نے مرنا ہے، کتنا اس کو رزق دیا جانا ہے، یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، وہ ساری باتیں اس وقت لکھی جاتی ہیں۔
پھر یہ سال کے بعد لیلۃ البرات میں لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو جب پیدا ہوا تب لکھا گیا۔ یہاں یہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا، جب ہم نے کہا کہ اس رات یہ سارے معاملات انجام پاتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت لکھ دیا جب وہ پیدا ہوا۔ یہ اللہ کے علم میں تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، فرشتوں کے علم میں نہیں تھا کہ کس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، کس نے کہاں پیدا ہونا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمے یہ امور سپرد فرما دیے، یہ بجٹ بنا ہے اس رات میں، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمے یہ کام لگا دیے ہیں۔ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب ہم افراط و تفرید میں آ جائیں گے، جب ہم کسی ایک چیز کو بڑھا دیں گے، جب ہم جو عبادت نہیں ہے اس کو بھی عبادت میں شامل کر دیں گے، یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ اور جب ہم کوئی عبادت والی رات ہے، کوئی احادیث سے ثابت ہے، اس کا بالکل انکار کر دیں گے، یہ الحاد ہو جائے گا۔ اس لیے اعتدال والی امت ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت معتدل امت ہے، تو اس لیے امت کو چاہیے کہ معتدل رہے، درمیان والے راستے میں رہے۔ کسی عبادت کو مثلا نفل کی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، نفل کی جماعت نہیں ہے، اور ہم نے فرض کا درجہ دے دیا کہ نفل کی جماعت کروا لی، حالانکہ یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے وقت سے، غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک، اور ہم عبادت کب شروع کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد گھومیں گے پھریں گے، ادھر ادھر بازار جائیں گے، پھر جب سارے سو جائیں گے پھر ہم آ جائیں گے مسجد میں عبادت کے لیے۔ وہ مغرب کے بعد کیوں نہیں شروع کرتے؟ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے بلاوے اس وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی قلب کی بکریاں اس قدر زیادہ تھیں لاکھوں کے حساب سے، جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھتی تھیں اس پہاڑ کو چھپا لیتی تھیں، اس قدر بکریاں زیادہ تھیں۔ فرمایا ان بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ راندہ درگاہ ہوگا ان کی بخشش ہوگی نہیں، ایسا نہیں، توبہ پر موقوف ہے، توبہ کر لے تو اللہ انہیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا لوگوں معاف، کیونکہ اللہ کی صفت غفاریت ہے، اللہ کی صفت ہے غفار۔ اگر گناہ نہ ہوتا، کیونکہ جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ کی ذات جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایسے اللہ کی صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو اور اللہ کی صفت درمیان میں کہیں ختم ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ کی صفات جیسے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور ان صفات میں جیسے اللہ کی صفت رحمان ہے، اللہ کی صفت رحیم ہے، اللہ کی صفت جبار ہے، اللہ کی صفت قہار ہے، ایسے میرے اللہ کی صفت غفار بھی ہے۔ غفار کا معنی معاف کرنا، اور جرم ہوگا تو معاف کریں گے، گناہ ہوں گے تو معاف کریں گے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے سے گناہ ہو جائے۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں، جس قدر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی محمود و ایاز کی۔ یہ ایاز محمود غزنوی کا وزیر تھا، اور جہاں جس کا مرتبہ زیادہ ہو وہاں حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب حاسدین تھے، باتیں کرتے تھے جی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایسے ہی مرتبہ دیا ہوا ہے، ایسے ہی بڑھایا ہوا ہے۔ ایک دن محمود غزنوی نے موتی پھینک دیے، کوئی ہیرے پھینک دیے ایک تالاب کے اندر، اور اپنے وزیروں کو مصاحبوں کو کہا کہ اس تالاب سے جاؤ موتی یہ ہیرے نکال کر لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا جسم گیلا نہ ہو، کسی کے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم بھی گیلا نہ ہو، کپڑے بھی خراب نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، پانی نہ لگے، اور موتی بھی ہم لے آئیں؟ ہر ایک نے معذرت کر لی، ہر ایک نے عذر ظاہر کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایاز سے کہا ایاز لے آؤ، ایاز نے اگلی بات ہی نہیں سنی، فوراً اس نے تالاب میں چھلانگ لگائی، موتی ہیرے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا ایاز میں نے کہا تھا کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، تیرا جسم گیلا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نے کیا کیا؟
انہوں نے کہا حضرت آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم یہ تھا کہ موتی اور ہیرے لے کر آنے ہیں، دوسرا حکم یہ ہے کہ تیرے کپڑے اور جسم گیلا نہ ہو۔ میں نے موتی اور ہیرے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، یہاں میں مجبور تھا، اس لیے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگ لی۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، جذبات بھی رکھ دیے، خواہشات بھی رکھ دیں، اور خواہشات ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آرزوئیں ایسی، آرزوؤں کے جال میں، خواہشات اور تمناؤں کے جال میں انسان پھنسا ہوا، شیطان بھی ساتھ لگا دیا، نفس بھی انسان کے اندر رکھ دیا، ساتھ حکم بھی دے دیا، آنکھیں بھی دے دیں، اختیار بھی دے دیا، غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی، پاؤں میری مرضی کے مطابق استعمال کرنے ہیں، ہاتھوں کو میری مرضی کے مطابق اختیار بھی دے دیا۔ اب بندہ جس قدر کر سکے بچتا رہے گناہوں سے۔ اللہ ان ساری باتوں میں تو نے مجھے ان سارے گرداب میں پھنسا ہوا ہوں، اور تو نے حکم بھی دے دیا نگاہ بھی جھکا کے رکھوں، یہ سارے کام نہ کروں، نہیں کرتا۔ جہاں ہو جائے گناہ ہاتھ باندھ لے میرے مولا، مجھ سے یہ ہو گیا ہے معاف فرما۔ یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہارا اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد دل میں آیا کہ ذرا اللہ کے عذاب کو بھی بیان کروں۔ اللہ کے عذاب کو بیان شروع کیا، لوگوں پر غشی کے دورے پڑے، اور وہاں ایک دو کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ دل میں خیال ہوا، الہام آیا، حسن بصری میری رحمت ختم ہو گئی تھی، تو نے میرے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کا شکر تو ادا کرتے رہو، رب پر ایمان تو لاؤ۔ اللہ تمہارا بڑا قدردان ہے، جس قدر تم سے ہو سکتا ہے وہ تو کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ صبح سے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو مزدوری میں 1 درہم ملتا ہے۔ ایک بندہ ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اسے مزدوری میں 1 درہم ملتا ہے۔ وقت پہلے والے سے دوسرے کا تھوڑا ہے، لیکن تیسرا بندہ عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا، لیکن اس کو مزدوری 2 درہم ملے۔ فرمایا پہلی مثال عیسائیوں کی ہے، دوسری مثال یہود کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کے مسلمانوں کی ہے۔ تھوڑا عمل کریں گے اجر زیادہ ملے گا۔ یہود و نصارہ اس پر ناراض ہوئے کہ ہمیں اجر کیوں تھوڑا ملا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رات بھی عطا فرمائی، اور اعلان فرمایا، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں پریشان نہیں ہونا، یہ شیطان تمہیں مایوس کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر قومیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہیں، مسلمان نہیں مایوس ہوتا۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بندے ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں تک چبا جاتے ہیں۔ نوجوان بیٹے کی وفات ہوئی، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چبا ڈالتے ہیں، لیکن مسلمان کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی، کوئی مصیبت کوئی دکھ آتا ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، چراغ بجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ تو وفات پر پڑھا جاتا ہے، کوئی فوت ہو جائے پھر پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر مصیبت پر پڑھا جاتا ہے، وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہر مومن کو اجر دیا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
انسان تجھے کس چیز نے بہکا دیا ہے کہ میری بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے؟ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو قریظہ نے یہ معاہدہ کیا کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مکہ والوں کو یہی بنو قریظہ والے اکسا کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، جب ملت کفر متحد ہو کر مدینہ طیبہ پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ 10,000 کا لشکر ہے، اور مدینہ طیبہ میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد بچوں اور عورتوں تمام مردوں کو ملا کر تقریباً 5,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ یہ سارا کفر اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر آپ پر حملہ آور ہوا۔ پتہ چلا کہ بنو قریظہ والوں نے بدعہدی کی ہے۔ جب اللہ نے مدد فرمائی، کافر بھاگا، مکہ والے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ اتار رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں نے ابھی زیرہ نہیں اتاری ہے، فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے، آپ کے صحابہ کو حکم ہے، تھکے ہارے ہیں، زخموں سے چور ہیں، آپ بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا، لا یصلین العصر الا فی بنو قریظہ، تم میں سے کوئی بندہ راستے میں نماز نہ پڑھے، بنو قریظہ جا کر نماز پڑھنی ہے۔ بنو قریظہ والے یہ حلیف تھے بنو اوس کے، قبیلہ بنو اوس کے سردار تھے حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا محاصرہ ہو گیا ہے، اب قبیلے والے باہر نہیں نکل سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم ابولبابہ سے ملنا چاہتے ہیں، ابولبابہ سے ہم بات کر کے مشورہ کر کے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ پوچھ لیں گے مسلمانوں کی رائے کیا ہے، کیا ہمیں زندہ اڑ دیں گے، کہیں ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے سورہ حشر نازل فرمائی، ابولبابہ گئے ہیں وہاں پر۔ ان لوگوں کو جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا ہم ہتھیار ڈال دیں، تو حضرت ابولبابہ سے بے اختیار ایک کام ہو جاتا ہے۔ وہ کام کیا ہوا؟ قرآن نے اس کام کو بیان فرمایا۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دو، ساتھ ہلکا سا یوں اشارہ بھی کر دیا کہ تمہاری گردنیں اتاری جائیں گی، تم نے بغاوت کی ہے، تم نے کافروں کا ساتھ دیا ہے، تم نے عہد توڑا ہے۔ اس کے بدلے میں یوں صرف اشارہ فرمایا۔ واپس آتے ہوئے دل میں خیال آیا یار میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کر آیا ہوں، وہاں تو میں بتا آیا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں گئے، سیدھا مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھا ہے اور اعلان کر دیا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہیں کھولیں گے میں یہاں سے کھلوں گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا ابولبابہ اگر میرے پاس آتا کوئی حل تلاش کرتے، اس نے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں بھی نہیں کھولتا جب تک رب کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ 6 دن 6 راتیں گزر جاتی ہیں، ابولبابہ اس ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آج بھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مجھے بھی آپ کے ساتھ لے جائے۔ ستونوں پر آپ غور کرو، کسی ستون کا نام ہے استوانہ عائشہ، کسی ستون کا نام ہے استوانہ الحرس، کسی ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ، کسی ستون کا نام ہے استوانہ ابولبابہ۔ یہ وہی ستون ہے جس ستون کے ساتھ ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ 6 دن 6 راتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ ابولبابہ مسجد نبوی میں بندھے ہوئے ہیں، جب تک میرا گناہ نہیں معاف ہوتا میں تب تک مسجد نبوی سے گھر نہیں جاتا، میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا، میرے گھر میں کیا قیامت برپا ہے میں نہیں جاتا۔ ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام سورہ توبہ کی آیت یہ لے کر نازل ہوتے ہیں،
وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندے میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ان کے کچھ گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، صلاح ان یتوب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں پردے کے احکامات نہیں نازل ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ خوشخبری میں ابولبابہ کو سب سے پہلے نہ دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دے دو۔ آپ حجرے سے سر باہر نکالتی ہیں، مسجد نبوی کے پاس ہی حجرہ ہے، آپ نے فرمایا ابشر یا ابولبابہ، ابولبابہ تمہیں خوشخبری ہو، فتاب اللہ علیک، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ مدینہ کے لوگ دوڑتے ہوئے ابولبابہ کو جا کر زنجیروں سے آزاد کریں، ابولبابہ کو ستون سے کھلوائیں۔ ابولبابہ فرماتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، میں اپنے حبیب اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھولنا پسند کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے، ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے آزاد فرمایا، اور امت کو ایک پیغام ملا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو رب کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے، مخلوق کے سامنے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑا ایسا ہوں۔ مخلوق کے سامنے کبھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرو، یہی مخلوق تمہارے گناہ پر گواہ بن جائے گی۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ اس رات حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ رحمت جب خود دستک دے رہی ہو، جب خود کہا جا رہا ہو کہ آؤ مانگو، حل من مسترزق، ہے کوئی معیشت کمزور، غربت کا مارا، افلاس کا مارا انسان جو اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہو، آئے میری بارگاہ میں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہم اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مغرب سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک ہم کچھ دعا نہیں کرتے، کوئی نوافل نہیں پڑھتے، کوئی اوابین نہیں پڑھتے، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلانات کیے جاتے ہیں، صرف جن و انس نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق یہ اعلانات سنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اعلانات تو کیے جا رہے تھے حضرت انسان یا جنات کے لیے، جو مکلف ہیں یہ نہیں سنتے، ثقلین کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہے جو مکلف ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایمان اسے کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے، دیکھے ہوئے کو ایمان نہیں کہتے، ایمان نام ہے بن دیکھے کو، دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، جبرائیل دیکھا نہیں ہے، فرشتے دیکھے نہیں ہیں، دوزخ دیکھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ ہم نے ایمان بھی لائے، ہم نے تصدیق بھی کی، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ باقی صلاۃ و تسبیح پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، کوئی عبادت مقرر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، یہ بھی احادیث میں ہے کہ آپ نے شعبان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، آپ نے شعبان میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی، متضاد ہو گئی؟ نہیں، متضاد نہیں ہے۔ آپ نے جو منع فرمایا وہ آخر شعبان میں ہے کہ آپ رمضان کی تیاری کرو، جو روزہ رکھنے کی ترغیب ہے وہ اول شعبان ہے، پہلے 15 دن ہے، 13 ایام 20 13 14 15 کو روزہ رکھو۔ اگر آپ ایک روزہ 15 کا بھی رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔